جو کہیں گی وہ تو ان کا مقام اتنا نہیں تھا، یہ فلاں کا مقام اتنا ہے، آج کل بنسپتی پیر بھی بہت زیادہ آ گئے ہیں مصنوعی۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ لباس خضر میں ہزاروں رازن پھرتے ہیں، کبھی جبہ دیکھ کر دستار دیکھ کر داڑھی دیکھ کر نہ رہ جانا، نسبت کو دیکھنا اولاد کو دیکھنا کس کی اولاد ہے۔ فرمایا لباس خضر میں ہزاروں رازن پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اگر آپ نے نسبت کے ساتھ جو ہے دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کرنی ہوگی، پہچان کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ سارے ایسے ہی ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں کہ وہ پرانے ٹھیک تھے اور یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو شخص کسی کی نفی کرے، خیر کی اچھائی کی مثالیں اپنی دے، برائی دوسرے کی کرے، سب سے برا آدمی ہو، اپنی خوبیاں بیان کرے اور دوسرے کی خامیاں بیان کرے، سب سے برا آدمی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کون برا ہے کون اچھا ہے، لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سارے ایسے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جو کرنسی ہے، نوٹ ہے، جعلی بھی تو ہوتے ہیں۔ جعلی کرنسی مارکیٹ میں اور دائیں بائیں چلنے سے اصلی کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح جو اصلی اللہ کے ولی ہیں ان کے مقام میں ان جعلی لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بات کو آپ سمجھیں۔ تو حضور پیران پیر کا جو مقام ہے، میں جو آیہ کریمہ پڑھی میں اس سے آگے استدلال کر کے جو ہے بات کو چلاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو دعا کا طریقہ سکھایا، دعا اس طرح کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، انعام یافتہ بندوں کا راستہ۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، تو قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا نبیوں پر اللہ کا انعام ہے، صدیقوں پر اللہ کا انعام ہے، شہداء پر، صالحین پر اللہ کا انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو تو مخلوق میں شامل نہیں کیا جاتا، مخلوق میں سب سے زیادہ مقام انبیاء کا ہے، اس کے بعد صدیقین کا ہے۔ حضور غوث پاک کا جو مرتبہ اور مقام ہے یہ بھی صدیقیت کا مرتبہ ہے۔ علماء کو میری بات سمجھ میں آئی ہے، حضور غوث پاک کا جو مقام ہے یہ بھی صدیقین کا مقام ہے۔ آپ مرتبہ صدیقیت پر فائز ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا صدق مشہور ہے، اور میں اس واقعے کو بیان کر کے اس میں ایک جو ہے اور نقطہ بھی نکالوں گا۔ حضور غوث پاک کا بچپنا، آپ پیدائشی ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب سے پتا ہے کہ آپ ولی ہیں؟ فرمایا
ولی حضور غوث پاک اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں سچ کا، اور تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی جو آپ کے سچ کی مثال ہے. تو جو سچا ہوتا ہے وہی صدیق ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ میں جہاد کی طرف گیا تو ہل چلانے والے بیل کے پاس سے گزرا، اور کچھ مورخین یوں کہتے ہیں کہ ہل چلانا چاہیے تو بیل نے کہا عبد القادر آپ کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا. تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میری پیدائش کی وجہ کچھ اور ہے. گھر میں آئے فرماتے ہیں میں چھت پہ چڑھا، میں نے آپ ایران کے رہنے والے ہیں، فرماتے ہیں میں چھت پہ چڑھے میدان عرفات میں لوگوں کو دیکھ لیا، حجاز مقدس میں سعودی عرب میں. یہ نگاہ بصیرت تھی آپ کی. اور آپ فرماتے ہیں میرے والدہ سے اجازت لی کہ مجھے آپ بغداد شریف پڑھنے کے لیے اجازت دے کہ میں جا کر علم حاصل کروں. اللہ اکبر. والدہ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ اکبر. والدہ نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے جاؤ. فرماتے ہیں میری والدہ نے کچھ دینار لائے جو میرے حصے کے تھے 40 دینار میری قمیص میں سلائی کر دیے. اللہ اکبر. مجھے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ بغداد شریف روانہ کیا. ہم جا رہے تھے. فرمایا ہم دار سے گزرے، 60 سواروں نے قافلے کے اوپر حملہ کیا. اللہ اکبر. قافلے کو روکا، لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا. ایک ڈاکو مجھے پوچھتا ہے کیا لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں میرے پاس اشرفیاں ہیں، میرے پاس بھی ہیں. پوچھا کیا ہے؟ اس نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. وہ سائیڈ پہ ہو گیا. دوسرے نے پوچھا، آپ نے اس کو بھی یہی جواب دیا. چنانچہ وہ حضور غوث پاک کو اپنے سردار کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں. سردار پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے پاس اشرفیاں ہیں. اس نے حکم دیا قمیص کو جو ہے اس کی سلائی کو کھولا جائے، تلاشی لی جائے، چیک کیا جائے. جب انہوں نے چیک کیا دیکھا آپ کے اللہ اکبر آپ کی قمیص میں پوری کی پوری 40 اشرفیاں موجود ہیں. اللہ اکبر. چوروں کا سردار کہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے لڑکے تو اگر جھوٹ بولتا تو تیرا یہ مال محفوظ ہو سکتا تھا، تو نے سچ کیوں بولا ہے؟ اللہ اکبر. یاد رہے کہ والدہ نے جاتے ہوئے نصیحت کی تھی بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا. حضور غوث پاک خود اپنی کتاب فتح الغیب میں وہ مختلف باتیں 10 باتیں ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی آپ نے 10 باتیں